أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. اللہ کی طرف ہے تم کو لوٹ کر جانا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سنتا ہے وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ چھپائے اس سے. سنتا ہے جس وقت اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے. جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. وہ تو جاننے والا ہے دلوں کی بات. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی، اور جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے. سب کچھ موجود ہے کھلی کتاب میں. تو سورہ ہود کی تفسیر چل رہی تھی پہلے رکوع کی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی تم دنیا میں چاہو جیسے زندگی گزارو، آخرت کے اندر تم نے ایک بڑے دین کا سامنا کرنا ہے. آخرت کے اندر جو ہے تم نے ایک بڑے دین کا سامنا کرنا ہے، اور وہ دین آخرت کے اندر 1000 سال کے برابر ہوگا. بھائی جو چاہے جیسے زندگی گزارے، اگر صحیح معنوں کے اندر بندگی کیا ہوگا تو آخرت کا اتنا بڑا دن اس کے لیے آسان بن جائے گا. اور جس نے صحیح معنوں کے اندر بندگی نہیں کیا ہوگا تو آخرت کا ایک دن اس کے لیے 1000 سال دین کے برابر ہوگا. بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو کرنا ہے کر لو، ایک دن تم سب کو میرے پاس واپس آنا ہے. بات سمجھ گئے؟ ایک دن تم نے سب نے میرے پاس واپس آنا ہے. اور جب تم کو موت آ جائے، موت آنے کے بعد لوگ تم کو دفن کر دیں، چاہے تمہاری چمڑی ختم ہو جائے، تمہاری ہڈیاں ختم ہو جائیں، تمہارے بدن ذرہ ذرہ بن جائے، ریزہ ریزہ بن جائے، لیکن قیامت کے دن اور آخرت کی صبح میں اللہ کو تمہارے ریزے ریزے سے تم کو کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بھائی انسان مر کے ریزہ بن جائے، ٹکڑے بن جائے، ذرات بن جائے، کیڑے اس کو کھا جائے، ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھا جائیں، ان دوسروں کو تیسرے کیڑے کھا جائیں، چوتھے کیڑے کھا جائیں، چوتھے کو پانچویں کیڑے کھا جائیں، لیکن آخرت کے صبح کے اندر اللہ کو ان ذرات کو جمع کر کے تمہارے بدن کو بدن بنا کر کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جس رب نے ماں کے پیٹ میں زندگی دی ہے اور ایک پانی کے ذریعے انسان کا وجود دیا ہے، وہی رب قبر سے ذرات کو ملا کر انسان کو کھڑا کرے گا. اور جن کے اعمال صحیح رہیں گے وہ انشاءاللہ آخرت کی صبح تک ان کا بدن تو کیا ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. جن کی زندگی صحیح رہیں گی تو انشاءاللہ الرحمن آخرت کی صبح تک ان کے سر کے بال بھی گلیں گے نہیں.
ایسا لگے گا کہ ابھی دفن کیے ہیں، بات سمجھ گئے۔ اور جن کے اعمال صحیح نہیں رہیں، جن کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، یہ ان کے بدن کے بعد چڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیڑوں کے غذا بنا دیں گے، پھر ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھا جائیں گے، پھر ایسے کرتے کرتے وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ 6 آیت میں منافقین کی ایک گمان بد اور خیال فاسد کی تردید ہے کہ یہ لوگ اپنی عداوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنے نزدیک خوب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقین جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں کفر ہے، دل میں شرک ہیں، دل میں اہل باطل سے محبت ہیں، دل میں غیر اللہ سے محبت ہیں، اسے کہتے ہیں منافق۔ زبان سے تو کہے لا الہ الا اللہ لیکن اندر کالی بلا، بات سمجھ گئے؟ اسے کہتے ہیں منافق، جس کو عذاب شدید قرآن نے کہا کافر سے بھی خطرناک عذاب منافق کو ہوگا۔ تو یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ سے حسد، آپ سے بغض، آپ سے عناد، آپ سے دشمنی مسلمانوں کے سامنے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے؟ دشمنی، بغض، حسد، کینہ، عناد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم دشمنی کپڑوں کے تہہ میں، پردوں کے پیچھے، بھائی کپڑوں کے تہہ میں یعنی تم دل میں رکھو، کہیں بھی رکھو، اور پردوں کے پیچھے جو کچھ کرتے ہو اللہ پر سب کچھ معلوم ہے۔ تم دشمن دل میں رکھو یا سوچ میں رکھو یا خیال میں رکھو یا فکر میں رکھو، تم جہاں بھی رکھو، کسی کو معلوم ہو مت ہو، وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ ہاں، تم پردوں کے تہہ میں رکھو، کپڑوں کے پیچھے رکھو، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے پوشیدہ اسرار کو بھی خوب جانتے ہیں، جو دلوں کے سوچ کو جانتے ہیں۔ جی ابھی سوچ تمہارے دل میں بن رہی ہے، تمہارے زبان سے وہ الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، لیکن اللہ کریم تمہاری سوچ کو اچھی طرح جانتے ہیں، تمہارے دل کے بھید کو جانتے ہیں۔ یعلم سرکم و جہرکم، تم زور سے بولو یا آہستہ بولو، اللہ سب کچھ سنتے ہیں۔ جب دلوں کے بھید کو جانتے ہیں تو سننا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ دیکھو روزے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جنگل کے تمام درندے، پرندے، حشرات الارض، دریا اور خشک کے تمام جانور داخل ہیں۔ وما من دابہ، دابہ ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے، پرندے، جانور بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ ان کا آشیانہ بھی کہیں زمین ہی پر ہوتا ہے۔ دریائی جانوروں کا تعلق بھی زمین سے ہونا کچھ مخفی نہیں ہے۔ ان سب جانداروں کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ علی اللہ رزقها، یعنی اللہ کے ذمے ہے ان کا رزق۔ یہ ظاہر ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈالنے والی کوئی اور طاقت نہیں ہے بجز اس کے کہ اسی نے اپنے فضل سے یہ وعدہ لیا ہے۔
بھائی اللہ پر پوری کائنات کی روزی فرض ہیں. اب جو فرض ہیں یہ کسی نے اللہ پر ڈالا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے روزی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے. یہ بات سمجھ لو بھائی، فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض ہیں. ایسے روزی اللہ کو دینا فرض ہیں، لیکن کسی نے اللہ پر یہ بوجھ نہیں ڈالا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے. بات سمجھ گئے؟ اگر دنیا کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری ہوتی کہ روزی تم دو، شاید کہ آدھی دنیا بھوک سے مر جاتی اور آدھی دنیا آس میں مر جاتی. کہاں مرتی؟ آس بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آس سمجھتے نا بھائی ملنے والا ہے، نہیں ملا تو چہرہ اداس ہو جاتا ہے. آدھی دنیا بھوکے مرتی، آدھی دنیا آس میں مرتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے روزی کا وعدہ اپنے ذمے لیا ہے، اور ایسے ذمے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو بھوکا تو اٹھاتے ہیں، لیکن پوری کائنات کو بھوکا نہیں سلاتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتے ہیں، جانور ہو، پرندہ ہو، انسان ہو، جنات ہو، شیطان ہو، سب کو اللہ روزی دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ روزی کے معاملات کے اندر آگے پیچھے کرتے، خدا کی قسم دنیا کے اندر کافر کو ایک گھوٹ پانی نہیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی اچھا برا کھلاتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اللہ سب کے رب ہے. اللہ جو ہے سب کے رب ہیں، چاہے کافر اس کے بھی رب ہے، مشرک اس کے بھی رب ہے، مسلمان اس کے بھی رب ہیں. بھائی ایک ماں کو 6 بیٹے ہو، 4 نیک ہو، 2 بدکار ہو، بیٹے تو آخر ماں کے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو انسان چاہے کتنا بھی گنہگار بن جائے، رب کے بندگی سے نہیں نکلتا. بیٹا چاہے کتنا نافرمان بن جائے، باپ کے نسل سے نہیں نکلتا. ایسے بندہ کتنا نافرمان بن جائے، رب کی بندگی سے نہیں نکلتا. اللہ ہر دھڑکنوں کے اندر موجود ہے. کافروں کے دھڑکن میں بھی اللہ موجود ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے دھڑکن میں اللہ موجود ہے. ارے بھائی وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو ماں کے پیٹ سے آئے. تم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا رب تو ہے. یہ اور بات ہے، ایمان کی روشنی ان کے پاس نہیں ہے، کفر کا اندھیرا ان کے پاس ہے. اس اندھیرے کے نحوست سے وہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اور ایمان کے روشنی کے برکات سے اہل ایمان منور ہو گئے. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں نا تو روزی نہیں چھینتے، روزی دے دیتے ہیں. اگر اللہ ناراض ہوتے روزی چھین لیتے تو خدا کی قسم کافروں کو ایک گھٹ پانی نہیں ملتا. وہ تو کبھی اللہ کا نام لیتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دیتے ہیں. دنیا کے اندر بزرگان دین آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پرندہ بھی بھوک سے نہیں مرتا ہے، اللہ اس کو بھی روزی دیتے ہیں. بس سمجھ، جس نے پیدا کیا ہے اسی کو سب کا خیال ہے. امام قرطبی نے اس آیت کے تحت ابو موسیٰ، ابو مالک وغیرہ قبیلہ اشعری کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. قبیلہ اشعری یہ اہل علم لوگ تھے، اہل علم قبیلہ اشعری. ایک واقعہ ان کا ذکر کیا ہے. یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ مدینہ طیبہ. تو جو کچھ توشہ ان کے پاس تھا وہ سارا توشہ ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم،
کچھ بھی نہیں بچا۔ تو قبیلہ اشعری کے لوگوں نے ایک فرد کو مدینہ منورہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ حضرت سے کہو کہ ہمارا کھانا جو تھا ختم ہو گیا، اب ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔ کیا کرو؟ تو جیسے ہی وہ فرد مدینہ منورہ پہنچا، قاصد بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ قاصد آپ کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کے کان میں یہ آیت پڑی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس شخص کو یہ آیت سن کر خیال آیا، جب اللہ نے سب جانداروں کا رزق اپنے ذمے لیا ہے تو پھر ہم اشعری بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں ہیں، وہ ضرور ہمیں رزق دیں گا۔ تو وہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، آپ سے کھانے کا سوال بھی نہیں کیا۔ جو رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم ہر جاندار کو روزی دیں گے، وہ تو جاندار کی بات کر رہا ہے، جانوروں کی بات کر رہا۔ ہم تو آخر انسان ہیں، ہم آخر کیا بولو، ہم دوسرے جانوروں سے گئے گزرے نہیں ہیں، وہ ضرور ہمیں رزق دیں گا۔ یہ شخص واپس چلے گئے اور جانے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ کیا کہا؟ اب وہ ساتھی یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھیج رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اور ان کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت مدینہ سے کھانا بھیج رہے ہیں۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، دیکھا دو آدمی ایک قصعہ گوشت روٹیوں سے بھرا ہوا اٹھائے لا رہے ہیں۔ قصعہ ایک بڑا برتن ہوتا ہے جسے تشلا یا سینی۔ لانے والوں نے کہا، یہ کھانا کھاؤ اشعری قبیلے کے لوگوں۔ ایک بڑے برتن میں سالن گوشت کا، ایک بڑے تھالے میں روٹیاں۔ تو قبیلہ اشعری کے لوگوں نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ کیسا کھایا؟ جی بھر کے اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جو کھانا بچا اپنے قاصد کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کر دیا، یہ سمجھ کر کہ حضور نے کھانا بھیجا تھا، ہم نے کھا لیا، آپ بچ گیا تو حضرت کی خدمت ہم واپس کرتے ہیں۔ نہ سمجھ گئے؟ اب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے، قبیلہ اشعری کے لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے کہا، حضرت جو آپ نے کھانا بھیجا تھا بہت لذیذ تھا، بہت بہترین تھا، بہت نفیس تھا، بہت اچھا تھا۔ حضرت نے فرمایا، میں نے یہ کھانا نہیں بھیجا ہے بلکہ یہ کھانا اس ذات قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ یہ کھانا میں نے نہیں بھیجا، یہ کھانا اس رب قدوس نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمے لی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے، ان کی بیوی حاملہ تھی، امی سے تھی، اور آگ کی اس وقت میں ضرورت پڑتی ہے تاکہ سینکا جائے، گرم ہو جائے۔ تو جب کوہ طور پر آگ کی تلاش میں پہنچے، وہاں آگ کے بجائے تجلیات الہی سامنے آئی، اللہ کے تجلیات سامنے آئے، اور ان کو نبوت و رسالت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی، نبوت و رسالت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا، اور جب نبوت و رسالت اللہ نے آپ کو دی اور ہدایت کی کہ فرعون اور اس کے قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم ملا کہ موسیٰ آپ تو مصر جاؤ، نبوت مل گئی ہے، رسالت مل گئی ہے، آپ تم مصر جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری زوجہ جنگل میں تنہا ہے، میں تنہا چھوڑ کر کیسے جاؤں، اس کا متکفل کون ہوگا؟ بھائی میری بیوی جنگل میں تنہا ہے، یا نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، ایک ذمہ داری خدا کے طرف سے ملی ہے، آپ تم نے فرعون کے پاس جانا ہے، وہ بہت باغی طاغی بن گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مصر چلا جاؤں گا، بیوی جنگل میں اکیلی ہے، اسے کون کھانا کھلائے گا، اسے پانی کون پلائے گا، اس کا متکفل کون ہوگا؟ یہی خیال آپ کے دل میں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ جو سامنے پڑی پتھر کی بڑی چٹان ہے، لکڑی آسے سے اس کو مارو۔ میرے دل میں خیال آیا بیوی کا خیال کون کرے گا، کھانا پینا کہاں سے آئیں گا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ جو سامنے پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ یہ واقعہ تفسیر کے اندر مجھے ملا، بہت دن سے تلاش کرتا تھا کہ واقعہ مجھے مل جائے، اللہ نے یہ واقعہ مجھے ملا دیا، کیونکہ ہم گفتگو بغیر دلیل کے نہیں کرتے ہیں، کوئی واقعہ کی دلیل ہے تبھی بولتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ بہت دن سے تلاش تھی، بہت سالوں سے تلاش تھی کہ جو واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہاں لکھا ہے، آج یہ واقعہ مجھے تفسیر اور قرآن کے برکات سے مل گیا۔ اب میں اس کو دلیل کے ساتھ میں بیان ڈنگے کے چوٹ پہ کر سکتا ہوں کہ تفسیر میں لکھا ہے، بات سمجھ گئے؟ بغیر دلیل اور بغیر سند کی بات کرنا ہمارا مزاج نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یہ چٹان پہ لکڑی مارو، عصا مارو۔ جیسے ہی مارا تو پتھر پھٹا، پھر ایک پتھر اور نکلا، کہا اور مارو۔ جیسے ہی مارا تو اور ایک پتھر نکلا، جی اللہ اور مارو، اور ایک مارا تو تیسرے پتھر میں سے ایک چھوٹا کیڑا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا باہر نکلا۔ کہا موسیٰ 3 پتھر کے اندر ہم اس کیڑے کو روزی دینا نہیں بھولے ہیں، تو تمہاری بیوی آخر نبی کی بیوی ہے، ہم اس کو روزی دینا کیسے بھول جائیں گے؟ 3 پتھر کے اندر ہم اس کیڑے کو روزی دینا نہیں بھولے ہیں، تو آخر وہ تو آپ کی بیوی ہیں، نبی اور رسول کی عورت ہیں، ہم اس کو روزی دینا کیسے بھول جائیں گے؟ بس یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا، بغیر بیوی کو بتائے ملک مصر روانہ ہو گئے کہ جو رب 3 پتھر کے اندر کیڑوں کو روزی دے سکتا ہے، وہ رب زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میری بیوی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بزرگان محترم، روزی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے محنت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور اپنے رب سے چپکے باتیں کرنا، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ خدایا فضل فرما، کاروبار لے کر بیٹھا ہوں، خدایا کرم فرما، ترقی عطا فرما، اب راستے پر بیٹھے ہیں، اب ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے، تو دل ہی دل میں دعا کریں۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں چپکے اپنے رب سے بات کرنے والے بنو، رب تمہارے لیے انشاءاللہ غیب سے انتظام فرمائے گا۔ اے اللہ کاروبار لے کر بیٹھا ہوں، مہربانی فرمائیے، گھاٹا سے، نقصان سے، دھوکہ دہی سے مجھے محفوظ فرمائیے، خوب ترقی عطا فرمائیے، خوب برکت دیجیے، پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برابر آپ کا خیال کریں گے۔ کب؟ جب آپ چپکے اپنے رب سے باتیں کرنے والے بنو گے۔
ایک بیٹا ماں سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے، تو ایک بندہ بھی رب سے چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنے والے بنو، راز و نیاز کی باتیں ان سے کیا کرو، وہ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے ہیں۔ بولو بھائی شرمندہ کرتے ہیں کیا؟ آج تک اللہ نے کسی کو شرمندہ نہیں کیا اپنے مانگنے کی طرف سے۔ ہاں بندہ بندے کو شرمندہ کر سکتا ہے، لیکن رب کی سنت شرمندہ کرنے کے نہیں، وہ تو نوازتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو راز و نیاز کے باتیں ہم دنیا سے کرتے تو اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اپنے رب سے چلتے پھرتے چپکے چپکے باتیں کرنے والے بنو، پھر دیکھو انشاءاللہ روزی کے دہانے اللہ کیسے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔